کیا میں عبدالغفار سلفی صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد عمران ہے، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں. جی حضرت میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس ویڈیو میں آپ علامہ پیر ثاقب شامی کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہے تھے اچھا. نور البشر کے تعلق سے، کہ علامہ پیر ثاقب شامی نے کہا ہے کہ ہم تو نور ہونے کی دلیل دیتے ہیں، اور آپ بشر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو دلیل دینا چاہیے نور نہ ہونے کی. جی تو اس پر آپ کی پوری ویڈیو ایک تھی کہ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہمیں نور ہونے کی دلیل دینا چاہیے. جی جی. تو حضرت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نور ہونے کی دلیل مل جائے قرآن و جی. حدیث میں یا جمہور مفسر سے، تو کیا آپ نور نہ ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں؟ نور نہ ہونے کی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کہہ دیا کہ میں بشر ہوں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی بولیے نا. پہلے میری بات شروع کر لینا. جی جی تو بشر ہونے کی دلیلیں موجود ہیں. جی. اچھا، دوسری طرف صحیح حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ فرشتے جو ہیں نور سے پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور جنات آگ سے پیدا کیے. جی. آپ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانے اور دوسری طرف پھر نور بھی مانے. جی. تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں فرشتے کی تخلیق نور سے بتائی گئی اور انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے بتائی گئی. جی. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے تو آپ اس کی دلیل دیں گے نا. نور نہ ہونے کی دلیل کا مطلب نہیں ہے، آپ نور ہونے کی دلیل. جی میرا یہی سوال تھا کہ اگر میں نور ہونے کی دلیل انشاءاللہ پیش کر دوں، جی. اور ان دلیلوں کے بعد میں کہ آپ نور نہ ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے جیسا آپ نے بتایا وہ تخلیق جو ہوئی ان کی نور سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جی. لیکن ہم نے حدیث میں اور قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے بشری لباس میں بھی آتے تھے. جی بشری لباس میں آتے تھے نا، بالکل آتے تھے. تو نور کا اور بشر کا ایک ساتھ ہونا اب ممکن ہے. تو میں نور کا بشر کا ایک ساتھ ہونا ممکن ہے. دیکھیے جی سنیے میری بات سنیے نا پوری حضرت، مجھے موقع دیجیے. تو اس سے پتہ چلا کہ نور کا اور بشر کا ایک جگہ ہونا ممکن ہے. تو بالکل اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ نہیں پتا چلا کہ نور اور بشر ایک ساتھ ہونا ممکن ہے. دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نوری تخلیق ہے اور وہ انسانی شکل میں آ رہے ہیں، یعنی بشر کے لباس میں آ رہے ہیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بشر، میری بات سنیے. جی جی جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی ہے. اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، صحیح مسلم کی روایت. جی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان ہو گئے. اس سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ کبھی کبھی بشر کی شکل میں، انسان کی شکل میں آ جاتے. تو آپ نے جو ابھی ایک بات یہ کہی کہ ایک ہی آدمی بشر اور نور دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہاں ثابت ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر کی انسان کی شکل میں آنے کے باوجود بھی وہ نور ہی رہیں گے. تو نور اور بشر ایک ساتھ جمع ہوئے نہیں ہوئے؟ ایسے ہوئے بھائی. حضرت بشری لباس میں آئے، بشری لباس میں ہے نا، ہے تو نور ہی، وہ ہے تو وہ نور نہ. ان صحیح حدیثوں کا کیا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نور سے پیدا کیا گیا؟ کون سی صحیح حدیث؟ ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو نور کہا ہو. اگر کوئی ایسی صحیح روایت ہے صحیح قرار دیا ہو، علم حدیث صحیح قرار دو، بتائیں آپ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں قرآن شریف کی آیت پڑھنا چاہوں گا جس میں جمہور مفسرین کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہاں نور سے مراد نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بالکل ان کی تفسیر دیکھو، تفسیر بیضاوی مجھے پورا بولنے دیجیے پھر آپ بولیے گا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 جو آپ نے ابھی پڑھی کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اس کی تفسیر آپ دیکھ لیں. خزان العرفان ابھی کی ہے، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، تفسیر نعیمی، ٹھیک ہے. تفسیر قرطبی آپ دیکھ لیں، تفسیر سنائی جو ثناء اللہ مرسری صاحب کی ہے اسی بھی آپ دیکھ لیں. تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، حضرت ملا علی قاری کو دیکھ لیں، تفسیر روفی، ابن عباس وغیرہ جو جمہور مفسر ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن شریف ہے اور نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اچھا جی اس آیت پہ بتائیے نا ابھی آپ. پہلی بات تو یہ ہے عمران بھائی، جی اس آیت کریمہ میں بے شک جو ہے نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس میں نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. جی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس نور سے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مفسرین نے مراد کیا لیا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا جسم جو ہے یا آپ کی تخلیق جو ہے نور سے ہوئی، تو یہ ایک الگ چیز ہوگی. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں اور آپ ہدایت کا مقصد ہے، آپ ہی کے ذریعے ساری امت کو، ساری انسانیت کو ہدایت تو جی کسی کے اختلاف جی اب میں جو بولا چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں تو حقیقت کی بنیاد پہ ہی بات کروں گا. ان مفسر نے ایسا نہیں لکھا کہ نور سے مراد جو ہے. جی نہیں، آپ ابن کثیر کو پڑھیں، آپ نے تفسیر ثنائی کا حوالہ کیا، آپ اس کو پڑھیں. تفسیر ثنائی میں تو شروع میں ہی لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں شروع میں ہی پہلی لائن میں لکھا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مفسرین نے یہاں نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. ہاں لیکن یہاں نور سے مراد نبی صلی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نور سے پیدا کیے گئے، بلکہ وہاں پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نور سے مراد کیا یہاں. تو ان مفسرین جیسے کہ آپ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یا جی علامہ صلی اللہ رسوی وغیرہ کا حوالہ دیا، تو ان لوگوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سب نور سے تخلیق شدہ ہیں، آپ کو نور سے تخلیق کی، جیسا کہ آپ نہیں، انہوں نے تو اس آیت کے مطابق یہ کہا ہے کہ وہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وہ تو میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں. اب جو نور سے تخلیق کی گئی ہے وہ تو ذکر ملتا ہے. نور ہدایت کسی نے نہیں لکھا نا حضرت، کسی تفسیر میں نہیں، سارے لوگوں نے لکھا. آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیکھیں، تفسیر تبری دیکھیں، آپ سارے لوگوں نے نور ہدایت لکھا ہے کہ آپ کے ذریعے جو ہے ساری امت کو ہدایت. دیکھیے اب کہہ تو رہے، لیکن الحمدللہ میں نے پڑھا ہوں اور کافی ساری تفسیریں میں نے جمع کری اس کے اوپر، اسی بنیاد پہ میں نے آپ سے کہا. لیکن نور ہدایت مجھے نہیں ملا. اگر ایسا ہوتا تو الحمدللہ میں یہاں پہ میں خود بول دیتا. آپ ایک بار پھر مطالعہ کر لیں، میں بھی ایک بار دوبارہ اسٹڈی کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اب میں حدیث کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. جی جی تو یہ حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کی. جی آپ نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ نورم من نور اللہ، یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے وہاں پہ. جی ہے نا. سو حضرت عبدالرزاق کی ایک حدیث ہے صفحہ نمبر 308 پہ. یہ ان کی سند ایسی ہے کہ عبدالرزاق سے، معمر سے، ان زہری سے، ان سالم سے، ان کے والد. جی میں بتا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو ان کے والد سے حضرت سالم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت سالم روایت کرتا ہوں اپنے والد جی جی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ تمام تر نور تھے، بلکہ نور من نور اللہ. جی یہ نور من نور اللہ کے الفاظ متن میں حدیث میں بتا رہا ہوں. تو آپ ایسے نور تھے جسے اللہ نے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا. جو شخص پہلے آپ کی زیارت کرتا وہ معروب ہو جاتا، اور جو بار بار آپ کی زیارت کرتا وہ دل کی گہرائی سے آپ سے محبت کرنے لگتا. یہ مصنف عبدالرزاق کی بری ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے. اچھا، اس حدیث کے بارے میں آپ بتائیے. اب دیکھیے عمران بھائی، حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے حوالہ دے دیا، سند بھی پیش کی. جی اب چونکہ مصنف عبدالرزاق ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں. تو اب جو ہے اس حدیث کا جائزہ لینے کے بعد، اس کی صنعت پر جائزہ لینے کے بعد ہی ہم جو ہے اس حدیث پر کچھ کلام کر پائیں گے. ابھی فی الحال آپ نے یہ حدیث پڑھ دی، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے حوالے کو بھی مان لیا اور مان لیا کہ ایسی حدیث ہے. لیکن حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اس پر تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم گفتگو کر پائیں گے. لیکن ہماری جو اپنی معلومات ہے عمران بھائی، جی بتائیے نا. اس معلومات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے جی جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ضعیف جو ہے وہ میرے کہنے سے ضعیف نہیں ہوتی. محدثین کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق بھائی کسی کے اندر کوئی راوی ضعیف ہے یا صنعت میں کوئی کلام ہے اس طریقے سے، یا محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے. جی تو میں انشاءاللہ آپ کا انتظار کروں گا کہ آپ مجھے کبھی اس حدیث کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ضرور انشاءاللہ. اور آپ جو ہے کبھی بمبئی آئیں تو ملاقات کریں. ممبئی تو میں رہتا ہی ہوں. آپ ممبئی میں رہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ممبئی آتا جاتا رہتا ہوں. جی تو کبھی اگر انشاءاللہ ممبئی میں آتا ہوں تو ملاقات اشر بخش انشاءاللہ. آپ میرا نمبر سیو کر لیجیے حضرت، آپ میرا نمبر سیو کر لیجیے اور آپ آئیں تو پھر مجھے میسج کر دیجیے گا کہ انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. حضرت ایک اور حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر اجازت. جی تو یہ مصنف عبدالرزاق کی ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 18 جلد 1 میں. اس کی سند یوں ہے کہ عبدالرزاق سے معمر بن راشد سے محمد بن منقدر سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا بڑا مختصر میں بتا رہا ہوں. غالباً اسی حدیث میں ہے کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نور کو پیدا کیا. بالکل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے. بالکل یہ وہی روایت ہے جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں. اصل میں دیکھیے عمران بھائی، یہ اس حدیث کے بارے میں نے تفصیل سے پڑھا تھا. اس حدیث کی سند پر بہت سخت کلام ہے، بلکہ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. مجھے دوسری بات یہ، میری بات سن لیں. دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی
उस हदीस के भी खिलाफ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल कलम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। जी, इसका जवाब भी मैं दूंगा सर। जी बताएं, आप बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपने कहा कि इसके सनद पर कलाम है, तो अगर इजाजत दे तो मैं इसकी सनद की तौसीक पेश कर दूं। आप तौसीक पेश करते हैं सर, में देखिए आप हो सकता है किताबें या नोट्स वगैरह लेकर के बैठे हों। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत एक आलिम से बात करूंगा तो मैं तैयारी के साथ ही बैठूंगा, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल ये हिसाब है, क्योंकि मैं तैयारी के साथ ही बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहें तो मैं उसकी तौसीक पेश करता हूँ। सानियन, आपने जो कहा कि जो बुखारी की गालिबा नबी जो आपने हदीस पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, तो इसके लिए आप हजरत गौसुल आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की सीरुल असरार व मज़रुल अनवार ये किताब का मुताला कर सकते हैं। उसमें हजरत गौसुल आजम ने इसका भी जिक्र किया है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले पानी को पैदा किया, फिर बाद में आखिर में कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। ये इसमें गौसुल आजम ने खुद इसकी वजाहत। इमरान जी बताइए ना। एक अगर एक हदीस में ये कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा किया, ठीक है जी, और एक उसके मुकाबले में एक ऐसी रिवायत है जो बिल्कुल सही है, मुत्तफक अलैह रिवायत है, उसमें कहा गया कि आप ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। तो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब को ठीक है, हम उसको मुताले के लिए, तहकीक के लिए पढ़ लेंगे जी, लेकिन एक सीधा सीधा जो सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। अगर हम सहीहैन की उस रिवायत की रोशनी में ये मानते हैं तो मुहद्दिसों की तरफ रुजू करेगा ना हजरत। अगर इस तरह की हदीस हमें मिलती है तो उसमें तस्बीह करने के लिए मुहद्दिसों की तरफ रुजू करेंगे। बिल्कुल, और अगर मैं कहूँ कि कोई सही रिवायत है तो मेरा नज़दीक सही रिवायत वो होती है जिसके मुकाबिल कोई दूसरी रिवायत मौजूद ना हो। अच्छा, सही रिवायत वो होती है जिसके मुकाबिल दूसरी कोई रिवायत मौजूद ना हो, जिसमें मेरे कोई तकदीर करना ना पड़े। ऐसा नहीं है इमरान भाई, जी बताइए। गलत मालूमात दी गई है जी, सही हदीस की ये तारीफ कहीं कहीं किसी भी नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सही हदीस की तो बहुत सी तारीफ है जिसमें फिर रावियों का जिक्र आता है, फिर उनके बारे में जिक्र आता है। जी, फिर वो सही है, फिर हसन है, फिर सहेली जाती है, सहेली गहराई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप माशाअल्लाह काफी अच्छा मसाला है, हदीस की काफी अक़साम भी आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इल्म में मजीद बरकत दे। आमीन आमीन। मैं ये कह रहा हूँ कि सही जो रिवायत होती है ना, जी, तो उसकी एक मोटी मोटी तारीफ ये है कि उसमें जो रावी हो वो सब सही हो, सिक़ा हो और हिफ्ज़ के एतबार से, याददाश्त के एतबार से उनकी याददाश्त मजबूत हो और सनद में कहीं कोई इंक़िता ना हो। आपने और अगर मुकाबिल में कोई सही रिवायत हो, ये कोई उसूल नहीं है। इसलिए आप देखें, आप हदीस की कोई भी शरह की किताब उठाएं आप, जी, तो बहुत सारी सही हदीसें भी ऐसी होती हैं जो आपस में बाहम जो है उनके दरमियान बज़ाहिर तौर पर तारुज़ होता है, टकराव होता है। दोनों हदीसें सही होती हैं सनद के एतबार से। जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों हदीसें सहीहैन की होती हैं, बुखारी या मुस्लिम की होती है। जी, तो ऐसे मकाम पर उलमा क्या करते हैं कि दोनों हदीसों के दरमियान तस्दीक की सूरत निकालते हैं। बिल्कुल, यानी हाँ, ताकि दोनों हदीसें सही तो हमारा दोनों पर ईमान होना। तो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी वाली जो रिवायत हज़रत जाबिर की है, जी, मैं आपसे इंशाअल्लाह कभी अगली मुलाकात या अगले उसमें गुफ्तगू में तो उसकी पूरी वजाहत आपको कर दूंगा कि किन मुहद्दिसीन ने उस हदीस को ज़ईफ़ या मौज़ू करार दिया, उसकी बुनियाद क्या है। अब बाकी आप जो लिख करके रखे हुए हैं वो पेश करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि क्योंकि मैंने उसके बारे में मुताला किया है, तहक़ीक़ है, जी, अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं आपको वो तमाम बातें बता नहीं सकता। जी बिल्कुल, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि वो हदीस है मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ़ कहा। कोई नहीं, अगर आप मुझे अगला वक्त बता दे तो इंशाल्लाह तो क्या मेरे भी इल्म में इजाफा होगा, और अगर आपकी भी शायद गालिबन देखिए सबसे बड़ा मसला ये है ना जी कि आपने फोन किया, अगर आपका मकसद इल्म का हुसूल है या किसी मसले की तहकीक है, तो ऐसी बात है कि हमारे और आपके बीच एक इख्तिलाफी मसला है। मैंने मेरी नीयत बता दूं मैं आपको फ़ोन करने की, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा था, तो जैसे कि आपने उस वीडियो में बयान किया पूरा अल्लामा साकी फहमी को मुखातिब करते हुए, तो मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम दलीलें मेरे पास मौजूद है, तो क्यों ना मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं और इसकी पूरी वजाहत दे दूं। बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इल्मी मसाइल हैं, इख्तिलाफी मसाइल हैं, आपस में समझना चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है, उम्मन लोग बात करते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं करके नेट पर डाल ये जाहिर करना कि देखिए हमने इनको हरा दिया। देखिए ये हराने और जीतने की बात नहीं है। अगर एक इल्मी मसला है, आप हमको कायल करते हैं, हम आपको कायल करते हैं, जो हक हो उसको कबूल करें। अगर इस मकसद के तहत हम और आप आपस में गुफ्तगू करें तो इंशाअल्लाह। हज़रत मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से इसकी भी नियत में बता दूँ कि इंशाल्लाह हमारे दरमियान जो बात हो रही है वो आम आवाम के दरमियान जाए और वो देखे कि किस तरह संजीदगी से बात हो सकती है, किस तरह हम एक दूसरे के बीच में इल्मी तौर पे बात कर सकते हैं और किस तरह में अपने इल्म में इजाफा। आपने इस मकसद के लिए रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल आप शेयर भी कर सकते हैं।
جی جی، میں اس کا ٹائٹل یہ رکھوں گا کہ ایک عبد الغفار سلفی صاحب کے ساتھ اصلاح کی نیت سے ایک کال انشاءاللہ کال ریکارڈنگ. دیکھیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جو ہے صحیح بات کو پوری کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی یہاں بات گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر سامنے رکھ کر کے دلائل کو ہم بھی اپنے دلائل کو سامنے رکھیں گے, آپ بھی دلائل کو سامنے رکھیں گے, لیکن اس امت کی بات کو پوری کریں گے انشاءاللہ. جو بات حق ہوگی اس کو اسے قبول کیا جائے گا. بالکل جو حق بات ہوگی انشاءاللہ اسے قبول کیا جائے گا. حضرت اگر ایک اور اجازت چاہوں, اگر آپ کا یہ واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہوں میں آپ کو؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری گزارش ہے آپ اسے نمبر کو سیو کر لیں تاکہ میں آئندہ جب کال کروں تو آپ مجھے جلدی پہچان لیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کا انتظار کروں گا حضرت, جب آپ فری ہو اور تب آپ وہ حدیث ضرور انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. جب اس موضوع پر میں تھوڑا سا تیاری کرنے کے بعد اور تھوڑی فرصت پانے کے بعد میں ایک سفر پہ بھی جا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو فرصت ملتے ہی کال کرتا ہوں. جی جی, بہت بہت انشاءاللہ. میں آپ کو ابھی ایک سلام بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ضرور.